السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان شکیل خان آج کے اپنے واحد مہمان سلیم قریشی صاحب کے ساتھ۔ آج کی بیٹھک کچھ غیر آباد سی ہے۔ ہمارے دوست اور ساتھی عطا محمد صاحب آج تشریف نہیں لا سکے، لیکن ہم نے کہا کہ یہ بیٹھک کی روایت قائم رہے اور بیٹھک چلتی رہے، مکالمہ ہوتا رہے، بات چیت کی جاتی رہے تاکہ باتیں آگے بڑھ سکیں، چیزیں آگے بڑھ سکیں۔ اگر ڈائلاگ رک جائیں، مکالمہ رک جائے، باتیں کرنا رک جائے تو پھر طوفان جمع ہوتے رہتے ہیں اور لاوے پھٹ پڑتے ہیں۔ سال سارے ہی ہمارے یہاں ایک جیسے گزر رہے ہیں، کوئی بھی سال ایسا نہیں ہوتا کہ جس کو نجومی نے کہا ہو کہ اچھا سال ہے اور ہمارے لیے اچھا گزر بھی جائے۔ لیکن گزشتہ سال کا آخر اور اس سال کا شروع عجیب اندوناک سے ہاتھ سے لے کر آیا۔ دو ایسی ہستیاں اس خطہ زمین سے اٹھ گئیں کہ جو شاید زمین کا نمک تھے، پہاڑی کا چراغ تھے اور اللہ کی زمین پر اللہ کے ولیوں کی شکل رکھتے تھے۔ دسمبر 2012 کے اختتام پر پروفیسر غفور احمد صاحب اس دنیا سے رخصت ہوئے اور ان کے چند ہی دنوں کے بعد جنوری کی ابتدا میں ہی محترم قاضی حسین احمد صاحب اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ موت نہ ایک لمحے پہلے آئے گی نہ ایک لمحے بعد میں آئے گی، یہ ہمارا ایمان ہے کہ وہ بالکل مقررہ وقت پر آتی ہے۔ اس لیے کسی کی بھی موت کو بے وقت نہیں کہا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے جو وقت لکھ دیا ہے بالکل اسی وقت پر موت آتی ہے۔ لیکن ایسے لوگوں کا اٹھ جانا، معاشرے سے ایسے سمبلز کا اٹھ جانا، ایسے نشان راہ کا اٹھ جانا، بینچ مارکس کا اٹھ جانا، یقیناً اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ اب دور دور تک کوئی چراغ نظر نہیں آتا، دور دور تک روشنی کی کرن نظر نہیں آتی، وہ لوگ نظر نہیں آتے کہ جو امت کی بات کرتے تھے۔ سلیم بھائی، میری گفتگو لمبی ہو گئی، نہیں اور بھی لمبی، اس موضوع پہ تو اور بھی بہت کچھ کہا جا سکتا ہے۔ میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ ہم اپنے رفتگاں کو یاد رکھنا چاہتے ہیں، دلوں کو درد سے آباد رکھنا چاہتے ہیں۔ بہت رونق تھی ان کے دم قدم سے شہر جانا میں، یہی رونق ہم ان کے بعد رکھنا چاہتے ہیں۔ لیکن یہ رونق ہم رکھنے کی کتنی ہی کوشش کریں، یہ رونق رہتی ہوئی نظر آتی نہیں ہے۔ لگتا یہ ہے کہ یہ رونق اجڑے گی۔ نجومی چاہے کتنے ہی اچھا کہتے رہیں کہ یہ سال بہت اچھا ہے، لیکن یہ سال بھی 13 ہی نکلا۔ ہاں 13، بالکل آپ نے کہا۔ بھائی شکیل، بات یہ ہے کہ ہر شخص سے اللہ نے کام لینا ہے، اور جب اس کا کام مکمل ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے پاس بلا لیتے ہیں۔ جہاں تک ان دونوں عظیم ہستیوں کا تعلق ہے، پروفیسر غفور احمد کے ساتھ تو ہمارا بہت ہی قریبی تعلق تھا۔ جی آپ کے ساتھ تو تعلق ان کا بڑا، ہم تو ان کے بچوں کی طرح انہیں ابا جی ہی کہتے تھے، اور وہ بھی ویسی ہی شفقت فرماتے تھے۔ میرے خیال میں بہت سارے پروگرام ہوئے ہیں ان پہ، اینکرز نے ان کی باتیں کی ہیں، اخبارات میں ان پہ لکھا گیا ہے کہ جی وہ بہت اچھے تھے، انہوں نے کبھی کرپشن نہیں کیا۔ لیکن میرے خیال میں کسی نے اس بات کی نشاندہی نہیں کی ہوگی کہ پروفیسر غفور احمد جب سیاست میں داخل ہوئے اس وقت وہ 1000 گز کے گھر میں رہتے تھے، اور اس کے علاوہ بھی ان کے پاس پراپرٹی تھی۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ جی ہاں، ماشاءاللہ جی۔ اور جب ان کا انتقال ہوا ہے تو وہ 200 گز کے گھر میں ہوا ہے۔ مطلب اپنا سب کچھ سیاست کے نام پہ لٹا دیا۔ پاکستان کی تاریخ میں کوئی دوسرا آدمی ایسا نہیں دکھایا جا سکتا کہ جو وزیر بھی رہا ہو، قومی اسمبلی کا ممبر بھی رہا ہو، سینیٹر بھی رہا ہو، اور جب وہ اس دنیا سے گیا تو وہ جو 1000 گز کے گھر میں رہنے والا آدمی تھا، وہ 200 گز کے گھر میں اس کا انتقال ہوا۔ مطلب اس کا اسٹینڈرڈ آف لیونگ گھٹ گیا۔ سمجھے جی؟ وہ شخص وہ تھا کہ جس نے ہمیشہ دینا سیکھا تھا، اس نے اس دنیا سے کچھ نہیں لیا، وہ ہمیشہ دیتا رہا۔ اور میرے خیال میں وہاں بھی جب حساب ہوگا تو یہی ہوگا کہ تم نے دنیا کو کیا دیا۔ وہاں دینے والا
منافع پائے گا اور لینے والا گھاٹے ٹوٹے میں رہے گا۔ ان کی کس کس بات کا ذکر کیا جائے؟ ان کی عبادات کا ذکر کیا جائے، ان کی ایمانداری کا ذکر کیا جائے، ان کی لیاقت کا ذکر کیا جائے، مطلب ایک ایک ان کی زندگی کا ایک ایک شعبہ جو ہے وہ یہ لگتا ہے کہ شاید یہی ایک شعبہ ہوگا۔ آخر وقت میں جب وہ بہت کمزور ہو گئے تھے، وہ اپنی گھر کے قریب مسجد ہے ان کی، شاہ فیصل مسجد، اچھا، اس میں 5-6 سیڑھیاں ہیں، وہ سیڑھیاں نہیں چڑھ سکتے تھے، اچھا، تو وہ گاڑی میں بیٹھ کے مسجد قباء میں آتے تھے، وہاں صرف ایک سیڑھی ہے، اور وہاں آ کے، اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ فجر کی نماز میں ان سے ملاقات وہاں نہ ہوئی ہو۔ بہت آہستہ چلتے تھے، بہت آرام سے چل کے جا کے کرسی پہ بیٹھتے تھے، لیکن بلا ناغہ آتے تھے وہ، جب تک وہ اس قابل رہے کہ وہ گھسٹ گھسٹ کے چل سکتے تھے، وہ مسجد میں آتے رہے۔ اور مطلب عجیب، میں تو کہتا ہوں کہ شاید ہی کوئی اور ایسا شخص ہو، کبھی جو ان کا خادم انہیں لے کر آتا تھا، اس کے علاوہ چل رہے ہیں۔ ہم نے کوشش کی کہ وہ ہمارا ہاتھ پکڑ کے چل لیں، لیکن ان کی خودداری نے کبھی اسے گوارا نہیں کیا۔ ہم ہاتھ بھی دیتے تھے نا، تو وہ حالانکہ ہمارا دل رکھنا چاہتے تھے، لیکن ان کی خودداری جو ہے نا، وہ بس وہ اپنا ہاتھ آرام سے سمیٹا انہوں نے اور آہستہ آہستہ چل دیے۔ کبھی انہوں نے اس بات کو پسند نہیں کیا کہ ان کے چپل سیدھے کر کے رکھ دیے جائیں۔ میں کہتا ہوں یہاں تو نہ جانے کیسے کیسے لوگ بڑے لوگ کہلانے لگے ہیں، لیکن حقیقت میں بڑے لوگ یہی تھے۔ ہمارے ہاں جو گھر پہ مہمان کوئی آتا تھا تو میں انہیں یہی کہتا تھا، کبھی صبح فجر میں چلنا، تمہیں ایک ولی اللہ دکھاؤں گا، اور میں پورے شرح صدر کے ساتھ یہ بات کہتا تھا، اور میں انہیں لے جاتا تھا، اور وہ خود اس بات کو تسلیم کرتے تھے کہ واقعی اگر کسی کو کسی ولی اللہ کو دیکھنا ہے تو اس شخص کو دیکھ لو۔ سلیم بھائی، بالکل آپ نے جو بات فرمائی، اصل میں معیارات تبدیل ہو گئے ہیں، ہر چیز کا معیار تبدیل ہو گیا۔ بڑے لوگ کا معیار بڑا دولت مند ہو گیا، جو جتنا بڑا دولت مند ہے، جو جتنا بڑا کرپٹ ہے، جو جتنا بڑا بے ایمان ہے، جو جتنا زیادہ ملک کو لوٹنے والا ہے، وہ اتنا بڑا آدمی ہے۔ پتہ ہم پہلے بھی اس پر بات کر چکے ہیں، آج خیر اس کا موقع تو نہیں ہے، کہ ہمیں ڈیفرینشیٹ کرنا پڑے گا، ہمیں ایک لکیر کھینچنی پڑے گی، ہمیں یہ بتانا پڑے گا کہ بڑا آدمی کون ہے اور امیر آدمی کون ہے۔ بالکل بالکل، یہ تو ایک آپ کو لائن کھینچنی پڑے گی، ایک حد مقرر کرنی پڑے گی۔ ان کی خودداری کا عالم یہ تھا کہ جب وہ بیمار ہو کے بستر پہ لیٹ گئے، بستر پہ لیٹے تھے، بہت کمزور تھے، ٹانگیں ان کی دکھتی تھیں، تو جب ہم بھی ان سے ملنے کے لیے جاتے تھے نا، تو ان کی خود ہی یہ گوارا نہیں کرتی تھی کہ ہم انہیں بستر پہ لیٹا ہوا دیکھیں۔ اچھا، ان کی خود ہی یہ گوارا نہیں کرتی تھی کہ ہم انہیں مجبوری کی حالت میں دیکھیں، بستر پہ لیٹا ہوا دیکھیں۔ ہم جا کے ہاتھ ملاتے، ابا جی طبیعت ٹھیک ہے؟ ہاں بیٹا ٹھیک ہے، بس اب آپ جائیں۔ اچھا، ہاں جی، صرف یہ ہاں میں ٹھیک ہوں، اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ حافظ۔ مطلب کوئی گپ شپ نہیں، لیٹ کے وہ یہ چاہتے تھے کہ مجھے اس حالت میں کوئی نہ دیکھے۔ وہ شخص جو ہمیشہ لوگوں کی سرپرستی کرتا رہا، لوگوں کی رہنمائی کرتا رہا، وہ یہ گوارا نہیں کرتے تھے کہ لوگ انہیں مجبوری کی حالت میں دیکھیں، ان سے کوئی ہمدردی کا اظہار کرے۔ بڑی طویل بیماری گزاری انہوں نے، خاصے عرصہ بیمار رہے۔ ہاں، خاصا اور عرصہ آپ کا مطلب لوگوں کو جس طرح سے آپ کا تعلق ہے، اس میں آپ نے تو بہت دیکھا ہوگا، کبھی کوئی تکلیف کا احساس، کبھی کوئی دکھن کا احساس، کبھی بھی نہیں، کبھی نہ کوئی ہائے نہ ہوئے، کبھی بھی نہیں۔ ہم نے کبھی اپنے کانوں سے یہ نہیں سنا کہ وہ اپنے کسی درد کا اظہار کر رہے ہوں کسی طریقے سے، کبھی بھی نہیں۔ کیوں؟ ان کی خودداری، ان کی خودی، کمال کی خودی تھی۔ اور بس اچھا، ہم تو ان کے جانے پہ دیکھیں، ان کے جانے کا جو دکھ ہے، جو خلا ان کی وجہ سے پیدا ہوا ہے، وہ تو کبھی پورا نہیں ہوگا، لیکن ہم یک گونا ہمیں طمانیت ہوئی کہ بھئی اللہ نے ان کو اس کیفیت سے نکال دیا کہ وہ محسوس کرتے تھے کہ لوگ مجھے کسی مجبوری کی حالت میں نہ دیکھیں۔ زبان سے نہیں کہتے ہوں گے تو یقیناً دل میں وہ یہی دعا کرتے رہتے ہوں گے کہ یا اللہ بس مجھے اب تو اپنے پاس بلا لے، اس حالت میں میرے پردے کو ڈھکے رکھ، لوگ مجھے ہمدردی کی حالت میں نہ دیکھیں،
مجھ سے اظہار ہمدردی نہ کریں، مجھے کمزوری کی حالت میں نہ دیکھیں۔ کیا آپ کیا فیل کرتے ہیں، کیا کسی بھی وقت میں، مطلب چلیے یہ کوئی انٹرویو کی طرح سے یا یہ ہمارا پروگرام کوئی انٹرویو کا پروگرام تو نہیں ہوتا، ہم لوگ مل جل کر ہی باتیں کرتے ہیں، کبھی زندگی میں کوئی احساس ہوتا ہے نا کہ یار میں بھی اپنے بچوں کے لیے کچھ بنا لیتا، میں بھی کچھ کر لیتا، میرے بھی اولاد کچھ آگے بڑھ جاتی، کوئی گھر ور ہو جاتے، کوئی بنگلے ہو جاتے، کوئی گاڑی ہو جاتی، کچھ اس طرح کی؟ دیکھیں اگر ان کے دل میں یہ احساس ہوتا تو ان سے زیادہ مواقع کسے ملے؟ گاڑیاں، بنگلے، بچوں کو اچھی نوکری، ان کو کتنے مواقع ملے ہیں جب وہ حکومت میں تھے اور جب وہ حزب اختلاف میں تھے؟ کیا حکومت نہیں چاہتی تھی کہ ان کی آواز کس طرح دبا دی جائے، کس طرح خرید لی جائے؟ کیا وہ ان کو پیسے نہیں دے سکتے تھے؟ کیا وہ ان کو نوکریاں نہیں دے سکتے تھے؟ آپ نے دیکھا ہوگا طارق کو، بالکل وہ ایک معمولی سی نوکری کرتا ہوا ریٹائر ہوا ہے ریفائنری کے اندر۔ ہاں، اچھا، کبھی انہوں نے یہ نہیں چاہا کہ ان کے بیٹے کسی اچھی پوسٹ پہ لگیں، چھوٹا جو ہے، جی، اب وہ ہمیشہ سے اپنی محنت مزدوری کرتا رہا ہے، اچھا، ماربل کا کام اس کا اپنے، اچھا، اچھا، کبھی نہ انہوں نے کوئی فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کی۔ میں تو کہتا ہوں انہوں نے جو جائز فائدہ تھا، ان کا حق بھی تھا، وہ بھی انہوں نے چھوڑا ہے۔ نہیں، یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ آدمی اپنا حق بھی چھوڑ دے؟ مطلب یہ تو بہرحال ایک آدمی کا رائٹ ہے کہ وہ اپنے حقوق حاصل کرے، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ ایثار بھی کس چیز کا نام ہے؟ ہاں، ایثار تو ہے، لیکن یہ کہ میں نے پہلے بتایا کہ وہ آدمی جو 1000 گز کے گھر میں رہتا تھا وہ 200 گز کے گھر میں آ گیا، تو یہ ایثار ہی تو تھا۔ تو کیا یہ سارا پیسہ کیا پالیٹکس پہ خرچ کر دیا، کیا کر دیا؟ مطلب یہ اصل میں انہوں نے پالیٹکس سے کبھی لیا کچھ نہیں، اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے وہ سب یہ کچھ کرتے رہے، آخر گھر کا خرچہ ہے، بیوی بچوں کا خرچہ تھا۔ آپ تو ایک طرح سے ان کے گھر کے آدمی رہے ہیں، گھر کے مطلب آپ لوگوں کے مراسم جس طرح سے رہے ہیں، گھر میں کیسا تعلق تھا ان کا؟ گھر میں ان کا بہت ہی شفیق باپ، بہت ہی اچھے شوہر، اور یہ دیکھیں کہ بیوی کے انتقال کے بعد وہ کچھ ڈھہ سے گئے تھے۔ ایک جو ساتھی چلا جاتا ہے نا، کبھی انہوں نے زبان سے نہیں کہا، لیکن اندازہ ہوتا تھا کہ ان کو کچھ دکھ ہو گیا ہے ساتھی کے بچھڑنے کا، کہ ساتھی کے بچھڑنے کا، لیکن بہرحال زندگی بھر کا ساتھ بچھڑنے کا دکھ تو ہوتا ہے سلیم بھائی۔ بالکل صحیح بات ہے۔ بہرحال ہم بھی اس سارے دکھ کو محسوس صرف باہر سے ہی محسوس کر سکتے ہیں، اس لیے کہ جو دلی کیفیت تھی وہ خود ہی جانتے تھے اور خود ہی سمجھتے تھے۔ اور آپ نے جو پوزیشن بتائی ہے کہ آپ جس طرح سے بتا رہے ہیں کہ ایک خودداری والا آدمی اور خودی والا آدمی کہ جو اپنا دکھ اور اپنی تکلیف کسی سے بیان بھی نہ کرنا چاہتا ہو۔ سلیم قریشی صاحب ہمارے دوست ہیں، بیٹھک میں ہمارے ساتھ شریک ہوتے ہیں، ہمیشہ ہم گفتگو بہت جارحانہ انداز میں، اور میرے اور سلیم صاحب کے ساتھ جو گفتگو کا اسٹائل ہوتا تھا وہ بہت جارحانہ اور بہت ایک دوسرے کے اوپر تنقید کرنے والا ہوتا تھا، لیکن آج کا جو موضوع ہے اس میں شاید ہم دونوں اداس ہیں۔ میرا غفور صاحب سے وہ تعلق تو نہیں رہا کہ جو سلیم صاحب کا رہا ہے، لیکن بہرحال اس دکھ کو محسوس ہم بھی کرتے ہیں۔ وہ جو لوگوں نے کہا ہے کہ شاید بہت سارے لوگ یتیم ہوئے، صرف ان کی اپنی اولادیں یتیم نہیں ہوئی، بہت سارے لوگ یتیم ہوئے، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یتیمی کا احساس بڑھتا ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب شاید بچے کو زیادہ یتیمی کا احساس ہوتا ہے، لیکن مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ عمر کی حدوں میں آگے جب آدمی جاتا ہے تو شاید اسے اس وقت یتیمی کا احساس زیادہ ہونے لگتا ہے، جب اسے رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے، جب اسے کسی بالکل ایسے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے جو اسے راستہ، دو راستوں میں سے ایک راستے کا انتخاب کر کے دے کہ اس راستے پہ چلیں۔ غفور صاحب اور اب ذکر کریں ہم قاضی صاحب کہ ان لوگوں کا چلے جانا اس معاشرے سے برکت اٹھ جانا نہیں ہے؟ بالکل، آپ دیکھیں غفور صاحب بیمار تھے اور ہم سب ذہنی طور پہ تیار تھے کہ کسی وقت بھی انہیں اللہ کے ہاں چلے جانا ہے، لیکن قاضی صاحب حالانکہ بیمار تو رہتے تھے، ان کے 2 مرتبہ بائی پاس ہو چکا تھا، سب کچھ تھا، لیکن ان کے حوصلے جوان تھے۔ ارے بالکل بالکل، ابھی جب غفور صاحب کی انتقال پہ نماز جنازہ میں وہ تشریف لائے تو بالکل اچھا ان کے گرد ایک نور کا حالہ سا ہوتا تھا۔ بے شک اچھے لوگوں کے گرد جو ہوتا ہے نور کا حالہ، اور جب وہ تشریف لے کے آئے انہوں نے دیکھا ویسے ہی بالکل جیسے بالکل چست، تندرست و توانا، بالکل کوئی کمزوری کا احساس نہیں، سمجھے نا۔ ان کی جب رات کو 2 بجے مجھے خبر ملی
تو آپ تو یقین رات کریں، گزارنا مشکل ہو گیا. میں کہہ رہا ہوں کہ وہ تھا نا کہ بچھڑا کچھ ہی سادات سے کہ رت ہی بدل گئی. صحیح، بالکل. ایک شخص سارے شہر کو ویران کر سارے گیا. شہر کو ویران کر میں کہتا ہوں سارا شہر نہیں، سارا ملک نہیں، امت مسلمہ ویران ہو گئی ہے. جی بالکل. امت مسلمہ یتیم ہو گئی ہے. جو ہمارے ہاں حالات ہیں، جو اس وقت ہمارے خطے کے حالات ہیں، جو اس وقت عالم اسلام کے حالات ہیں، جو اس وقت دنیا کے حالات ہیں، ایسے وقت میں ان کے جیسے بالغ نظر آدمی کی اور ایسے آدمی کی کہ جس پر سب لوگ متفق ہو جاتے ہوں، جس میں یہ صلاحیت ہو کہ وہ سب کو مجتمع کر سکتا تھا، اس کا چلا جانا جو ہے نا وہ اتنا بڑا سانحہ ہے، اتنا بڑا حادثہ ہے، اتنا بڑا نقصان ہے کہ اس کا لفظوں میں بیان بھی ممکن نہیں ہے. میں نے یہ بات سوال میں نے کئی اور لوگوں سے بھی کیا، اور یہ بات لیکن میں چونکہ آپ کی اس بات سے تھوڑا سا میں کہتا ہوں کہ اگر قاضی صاحب اتنی ہی بڑی پرسنالٹی تھے، اور یقیناً وہ تھے، مطلب اس سے کوئی انکار نہیں ہے کہ وہ جتنی بڑی شخصیت تھے، غفور صاحب جتنی بڑی شخصیت تھے، لیکن یہ جو میڈیا، یہ جو لوگ آج ان پر پھول برسا رہے ہیں، ان کی باتیں کر رہے ہیں، ان پر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی سارے لوگ ان پر متفق تھے، ایسا بالغ نظر، ایسا ایماندار، ایسے لوگ نہیں ملتے، لیکن ان کی زندگیوں میں تو یہ ان کے مختلف طریقوں سے مذاق اڑاتے رہے. غفور صاحب کا چلیے کم صحیح، لیکن قاضی صاحب کے حوالے سے تو بہت ساری باتیں یہ میڈیا اور دیگر لوگ کرتے رہے. دیکھیں ہمارا مجموعی مزاج تو آپ کو پتہ ہے کہ ہم مردہ پرست لوگ ہیں. ہمارا قومی مزاج یہی ہے کہ ہم کبھی کسی شخص کی کرتے. شاید ہم اس معاملے میں کنجوس ہیں، میں کہوں گا خسیس ہیں. کبھی کسی اچھا اصل بات یہ ہے کہ لوگ تو ہمارے ہاں چونکہ شکریہ کا چلن نہیں ہے، ہم اپنے رب کا بھی شکر پورا ادا نہیں کرتے، اور کسی انسان کا شکریہ ادا کرنا تو اپنی توہین سمجھتے ہیں. یہ ہمارا قومی مزاج ہے، اور یہ ہمارے اکابرین جو ہے نا اسی مزاج کا نشانہ بنے رہے ہمیشہ. اب وہ چلے گئے ہیں تو ان کی خوبیاں لوگوں کو یاد آ رہی ہیں، جب وہ موجود تھے تو ان پہ سنگزنی کی جاتی تھی. مطلب مستقل سنگزنی کی جاتی رہی، مختلف حوالوں سے ان کے اوپر مختلف طرح سے مختلف الزامات لگائے جاتے رہے، یا اس طرح سے یہ کہا جاتا رہا کہ وہ معاشرے کو کسی اور طرف لے کے چلنا چاہتے ہیں، ان کا چلن مختلف ہے، وہ پاکستانی سیاست میں میچ نہیں کرتے. اور ساتھ ساتھ اگر آپ یہ دیکھیں کہ وہ جس جماعت کے وہ دونوں رہنما تھے، عوامی طور پر اس کو بھی کوئی پذیرائی حاصل نہیں ہو سکی ان کے اپنے دور میں بھی. ہاں خیر یہ تو موضوع بڑا لمبا ہو جائے گا. میں تو اس میں اگر ہم نکل گئے تو کہ اس جماعت کو پذیرائی کیوں نہیں حاصل ہو سکی. اصل بات وہی ہے کہ ہمارے ہاں چونکہ عامت الناس کی نہ تعلیم ہوئی ہے نہ تربیت ہوئی ہے. ہمارے لوگوں کو اپنے اچھے برے کا اندازہ ہی نہیں ہے، اپنے حق کا بھی اندازہ نہیں ہے، اپنے ووٹ کی قوت کا بھی اندازہ نہیں ہے. تو وہ جو لوگ ان کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں، جو لوگ سبز باغ دکھاتے ہیں، وہ ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں. اس جماعت کا میرے خیال میں یہ المیہ تو نہیں کہوں گا میں، بہرحال یہ ہے کہ یہ لوگوں کو دھوکہ نہیں دے سکتی. جماعت اسلامی مطلب یہ سچے لوگوں کی جماعت ہے، یہ ایماندار دھوکہ نہیں دے سکتی، یہ لوگوں سے غلط وعدے نہیں کر سکتے. جی ہاں، یہ حقائق بیان کرتے ہیں. جی جی. اور چونکہ حقائق میں زیادہ دلچسپی نہیں ہوتی، زیادہ رنگینی نہیں ہوتی، ہاں یہ جی ہاں جی ہاں جی. تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں یار یہ کیا ڈیلیور کریں گے، دیکھو اس نے واہ 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 اس نے کیا کر دیا، دیکھو کیا بات کہہ دی اس نے، جی جی. اس نے اسٹیج سے کھڑے ہو کر گالی دے دی، کھڑے ہو کے گالیاں دے دی، اور اس نے ماں بہن ایک کر دی، انہوں نے مجمع کو اٹھا دیا اور ہزاروں کا مجمع اٹھ کے تالیاں بجانے لگا. جی. تو یہ ہمارے یہ مزاج چونکہ جماعت کا مزاج نہیں ہے، اور جماعت ایک اصول پسند جماعت ہے اور اسی طرح سے چلنے والی جماعت ہے. سلیم بھائی کوئی خاص واقعہ غفور صاحب کے حوالے سے، کوئی خاص ایسی چیز کہ جو آپ محسوس کرتے ہوں کہ شاید ہمارے لیے اور ناظرین کے لیے؟ دیکھیں غفور صاحب کی تو میں نے بتایا نا کہ جب وہ قومی اسمبلی کے ممبر تھے، کب سے تعلق تھا غفور صاحب کا؟ بچپن سے ہی ہم دیکھیں ان کے بچوں کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا دعا سلام تھی. اچھا. ہاں تو بچپن سے ہی ہم ان کو دیکھتے تھے اور ہم بڑی حیرت ہوتی تھی کہ کیسا لیڈر ہے، کیسا آدمی ہے. ہمارا کیونکہ ہمیں ویژن نہیں تھا، ہمیں شعور نہیں تھا. ہم جو دیکھتے تھے دوسرے لیڈروں کو کہ کوئی آستین میں چڑھانا ہے، کوئی یہ اور کوئی اور کسی کے آگے ہٹو اور کسی کے آگے بچو، اور وہ شخص سے جناب اٹھتا ہے. اب وہ فجر کے لیے جا رہا ہے تو بھی پتہ لگا گلی میں وہی اکیلا ہے جو فیوڈل بھی ایریا میں رہتے تھے. جی جی جی. یہ کہ ان کے گھر کے باہر دھماکہ ہوا بم کا،
بم کا دھماکہ ہوا، جی جی، ان کا دروازہ پھر بھی بند نہیں ہوا. یہ شاید آپ کے علم میں ہو بات، اچھا کہ ان کے گھر کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا تھا. اچھا جی ہاں، اچھا، ان کے گھر کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہوتا تھا، اور داخل ہوتے ہی پہلا کمرہ، چھوٹا کمرہ غفور صاحب کا ہی ہوتا تھا. جی آپ داخل ہوں، الٹے ہاتھ پہ چھوٹا سا کمرہ غفور صاحب کا ہوتا تھا. کبھی ان کے گھر کا دروازہ بند نہیں ہوا، 24 گھنٹے کھلا ہوتا تھا گھر کا دروازہ. اور جس دن بم کا دھماکہ ہوا ہے، اس سے اگلے دن صبح بھی وہ شخص فجر کے لیے مسجد میں جا رہے تھے. تو کس کس بات کا ان کے ذکر کیا جائے؟ مطلب کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں، صرف اللہ کا خوف چونکہ تھا، اس لیے کسی کا کوئی خوف نہیں. سارے دیکھیں، نہ خوف تھا نہ لالچ تھا. جی جی، جو کر رہے تھے وہ شرح صدر کے ساتھ کر رہے تھے، پورے یقین کے ساتھ کر رہے تھے کہ میں اللہ کا کام کر رہا ہوں. بے شک. تو جس آدمی کو یہ یقین ہو، بلکہ ایمان ہو کہ میرا یہ کام اللہ کا کام ہے، تو اس کو خوف کیسا ہو سکتا؟ کوئی خوف نہیں، بالکل صحیح ہے. کوئی لالچ نہیں تھا، کوئی خوف نہیں تھا. زندگی سے کوئی لینا ہی نہیں تھا نا سلیم صاحب، زندگی سے کوئی لینا ہی نہیں تھا، دینا ہی تھا، دینا ہی دینا تھا، دینا ہی دینا تھا. جی. اب ظاہر ہے کہ آپ نے پروگرام بھی کیے ہوں گے، بہت باتیں بھی ہوں گی جب وہ دستور ساز اسمبلی کے ممبر تھے. ایک مرتبہ ایک پروگرام میں نے خود سنا ہے، شیر باز مزاری کہہ رہے تھے، کہنے لگے کہ قومی اسمبلی کی پوری کارروائی پروفیسر غفور احمد چلاتے ہیں، اس وقت موجود تھے. اچھا. کہنے لگے بھائی قومی اسمبلی کی پوری کارروائی ہمارے دور میں پروفیسر غفور احمد نے چلائی ہے. ہوتا یہی تھا کہ ہمیں ہماری میز کے اوپر مل جاتا تھا کہ ہمیں کیا بات کرنی ہے. پوری کارروائی کا روح رواں جو تھا وہ پروفیسر غفور احمد ہوتا تھا. اچھا، میں نے تو بڑی پرسنل کبھی کبھی دیکھا مزاری صاحب کو غفور صاحب کے ساتھ کہ جس قدر محبت سے وہ پیش آتے تھے ایک دوسرے سے، دونوں ایک دوسرے سے جس طرح سے پیش آتے تھے. اور اللہ تعالیٰ مزاری صاحب کو طویل عمر دے، ان کو صحت یاب کرے. یہ ان بزرگوں کا تو ایک دوسرے سے میل جول اور جو تعلق ہے وہ بھی ایک مثالی تعلق ہے. کہ یہ مرتبہ وہاں 1974 میں جی حج پہ بالکل ینگ تھے ہم، گئے، غفور صاحب بھی گئے ہوئے تھے. اچھا اچھا. تو وہاں رابطہ عالم اسلامی کا اجلاس ہوا. جی جی. اور ہمیں بھی اس میں دیکھنے کا، بیٹھنے کا موقع ملا کہ غفور صاحب نے وہاں تقریر کی. اچھا. اور اس میں یہ بتایا کہ پاکستان میں قادیانیوں کو کیوں اور کیسے غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا. اور بڑی مفصل انہوں نے گفتگو کی، اور جتنے حاضرین تھے بس اچھلے جا رہے تھے ان کی باتوں پہ. یعنی کہ وہ ہر آدمی یہ سمجھ رہا تھا کہ اس کے دل کی آواز یہ کہی جا رہی ہے. اچھا. دنیا بھر کے لوگ تھے اس کے اندر، ہر زبان کے بولنے والے تھے. اور وہ بکس بنائے ہوئے تھے، وہاں ٹرانسلیٹ ہو رہی تھی ان کی تقریر. اور میں دیکھ رہا، میں نے کہا یار یہ آدمی کیا کہے جا رہا ہے اور یہ کیا سن رہے ہیں لوگ. سمجھے نا، اتنی محویت سے لوگ سن رہے تھے اور ایسے جیسے ان کے دل کی آواز نکل رہی ہے. اور کتنا بڑا ایشو، آپ یہ بھی تو دیکھیں نا. اور انہوں نے پوری تفصیل کے ساتھ ایک ایک بات بتائی کہ کیسے یہ مسئلہ اٹھا، کیسے لوگوں کو ان کو موقع دیا گیا، کیسے ان سب کو بلایا گیا اسمبلی کے، اور کیسے ان کو سنا گیا. صحیح صحیح. مطلب سارے قادیانیوں کو، احمدیوں کو، جی، مرزائیوں کو، لاہوری جماعت کو، سب کو بلایا گیا اور ان کو سنا گیا، ان کا موقف سنا گیا. جب تصدیق ہو گئی ان کے موقف کی کہ ہاں یہی ان کا موقف ہے اور جو کہ اسلام کے خلاف ہے. اور کتنا بڑا کام ہے اقلیت قرار دینا، مطلب پوری دنیا میں، اور مسلمانوں کی سے بالکل الگ کر کر ان کو اور غیر مسلم قرار دینا. یہ یقیناً اس اسمبلی کا اور ان بزرگوں کا بہت بڑا کام ہے. اللہ تعالیٰ یقیناً ان کے اجر میں اضافہ کرے، اور جو کام انہوں نے کیا ہے نہ ختم ہونے والا کام ہے. بے شک بے شک، ہمیشہ جاری رہنے والا کام ہے، ہمیشہ جاری رہنے والا کام ہے. سلیم بھائی، بہرحال گفتگو تو بہت ساری ہو سکتی ہے، لیکن بہرحال ہم سب اپنے اپنے جسم کے پنجر میں جب تک ہیں، جب تک اس جسم کے اندر ہماری جان ہے، ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ان بزرگوں کے کاموں کو آگے بڑھا. اصل کام یہی ہے کہ باتیں کرنا، ذکر کرنا، یہ تو ٹھیک اپنی جگہ ایک اچھی بات ہے، لیکن انہوں نے یہ سارے کام اس لیے نہیں کیے تھے کہ ہم ان کے جانے کے بعد بیٹھ کے ان کا تذکرہ کرتے بس ان کی تحسین کرتے رہیں، اس پر حال پڑھتے رہیں. صرف نہیں، ان کا مقصد یہی تھا کہ ہم انہوں نے نقش بنا دیے تھے، اب ان کے نقش قدم پہ ہم چلتے رہیں. بالکل صحیح بات ہے. ان کسی رفتار سے نہیں چل سکتے، کم رفتار سے چلیں. ہاں، جیسا بھی جتنی ہم میں استطاعت ہے چل سکتے ہیں تو گھسیٹ کے چلیں. جیسے چل سکتے ہیں ویسے چلنے کی کوشش کریں، اور اس مشن کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں کہ جس مشن کو لے کر یہ دونوں بزرگ چلے تھے، اور زندگی کی آخری سانس تک اس مشن پہ کام کرتے رہیے. ناظرین، آج کی بیٹھک ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ حاضر ہوں گے پھر کسی اور پروگرام میں کسی اور موضوع کے ساتھ. اپنے میزبان شکیل خان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.